اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین واما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا او العادة مستمرا الى ان يتجاوز العشرة۔ کہہ رہے ہیں کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے اور 10 دن سے زائد ہوتا ہے۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ صاحب عادت ہے خاتون یا صاحب عادت نہیں ہے، ذات تمیز ہے یا ذات تمیز نہیں ہے، جس طرح پڑھا ہے کہ تمیز رکھنے والی عورت ہے، چاہے ان خواتین میں سے نہیں بھی ہے، تب بھی وہ جو خون 10 دن سے تجاوز کرتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 سے زیادہ حیض ممکن نہیں، مکان نہیں ہے 10 سے زائد، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے کم، بس 10 سے زیادہ ہو جو بھی خاتون ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ اما الاستحاضہ تو استحاضہ فاہیہ ما الدم الخارج من الرحم، وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہو، الذی زاد علی العشرۃ، جو 10 دن سے زیادہ ہو، مطلقاً کی وضاحت بیان کر دی ہے، چاہے وہ عورت صاحب عادت ہے، صاحب عادت نہیں ہے، ذات تمیز ہے نہیں ہے، اول عادت مستمرن، یا وہ 10 دن سے زیادہ ہو یا عادت سے زیادہ ہو۔ اس کا عطف کس پر ہے؟ عشرہ پر۔ زاد علی العشرۃ اور زاد علی العادت، یا عادت سے زیادہ ہو، مستمرن جو اس کی پکی عادت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خون کیا ہے؟ چلتا رہے، جاری رہے، الا یتجاوز العشرۃ، یہاں تک کہ 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ اس بات کی وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ اس یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عورت جس کی عادت ہے، اس کو خون آیا ہے، عادت سے تجاوز کر گیا ہے، عادت سے تجاوز کر کے جاری رہا 10 دن سے بھی تجاوز کر گیا ہے، تو کون سا حیض ہوگا، کون سا استحاضہ ہوگا؟ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھاتے ہیں، مثلا 6 دن خاتون کی عادت ہے، اس کو ہر ماہ 6 دن خون آتا ہے، اب 6 سے تجاوز کر گیا، 7 8 9 10 سے بھی تجاوز کر گیا، تو کس کو حیض قرار دے گی؟ کہتے ہیں وہ جو اس کی عادت کے ایام ہیں 6 دن کو حیض قرار دے گی، باقی اوپر والے جتنے دن ہیں اس کو کیا کرے گی؟ استحاضہ قرار دے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عادت کے بعد بھی جاری رہے یہاں تک کہ 10 دنوں تک پہنچ جائے، 10 دنوں سے بھی تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ عادت والے دنوں والا حیض ہوگا، عادت کے دنوں کے علاوہ سارے کا سارا استحاضہ ہوگا۔ لیکن اگر 10 دنوں سے تجاوز نہ کرے، 6 دن اس کی عادت تھی، 6 سے تجاوز کر گیا ہے، 10 پہ جا کر رک گیا ہے، تو اب کتنا حیض ہوگا، کتنا استحاضہ ہوگا؟ 10 سے آگے نہیں بڑھا، کہتے ہیں سارے کا سارا حیض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اول عادت مستمرن الی ان یتجاوز العشرہ، عادت سے تجاوز کر جائے اور جاری رہے یہاں تک کہ 10 تک پہنچ جائے، 10 سے بھی تجاوز کر جائے، فیکون تجاوزها کاشفا عن کون السابق علیہ بعد العادت استحاضۃ، بس اس خون کا تجاوز کرنا عادت سے اس بات کا کاشف ہے، اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہ خون جو 10 دن سے پہلے اور عادت کے بعد میں آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے، یعنی 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن جو آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے، ٹھیک ہے۔ او بعد الیأس،
تیسرا، اگر یائسہ ہونے کے بعد عورت کو خون آئے، وہ بھی کیا ہے؟ استحاضہ حیض نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں بے بلوغ الخمسین او ستین علی التفصیل، 50 سال تک پہنچنے سے وہ جیسا ہو جاتی ہے، یا 60 سال تک پہنچنے سے علی تفصیل، اس تفصیل کی بنیاد پر جو پیچھے گزر چکی ہے، وہ ہاشمی اور غیر ہاشمی والی تفصیل گزر چکی ہے نا، کہ ہاشمیہ جو ہے وہ کب تک حیض قرار دے گی، اور جو غیر ہاشمی ہے وہ کب تک جو ہے حیض قرار دے گی، وہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ تو بات ہو چکا تھا کہ جو ہاشمیہ ہے وہ 60 سال تک اس کو حیض آ سکتا ہے، اور جو غیر ہاشمیہ ہے اس کو 50 سال تک۔ وہ ہاشمی 60 سال کے بعد جیسا ہو جائے گی، اور غیر ہاشمی 50 سال کے بعد جیسا ہو جائے گی۔ او بعد النفاس، یا نفاس کے بعد۔ نفاس کون سا خون ہوتا ہے؟ آگے آئے گا۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ جننے کے بعد عورت کو آتا ہے، وہ نفاس ہوتا ہے۔ نفاس بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہوتا ہے، اگرچہ نفاس کی کم از کم کی مقدار نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک لحظہ ہے، ہو سکتا چند منٹ ہے، کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن زیادہ کی مدت ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفاس جو ہے وہ 10 دن ہو، تو اس سے نہیں بڑھتا۔ اگر نفاس آتے آتے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور 10 دن سے بڑھ گیا ہے، تو 10 دن تک تو نفاس ہوگا، لیکن 10 دن کے بعد والا اس کا خون جو ہے وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ قرار پائے گا۔ کل موجود بعد العشرہ، جیسے کہ 10 دن کے بعد خون موجود رہے، آتا رہے۔ اور فیہا بعد الایام العادت مع تجاوز العشرہ، یا جو ہے 10 دنوں کے اندر اندر جو خون ہے اور عادت کے ایام کے بعد ہے، جب 10 سے تجاوز کا جو بھی استحاضہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں جو بات کریں تھوڑی قابل توجہ ہے۔ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس کو خون شروع ہوتا ہے، اور خون آتے 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 اس کو 10 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، تو جو ہے نا میری بات کی طرف، کہ اس کو خون آتے آتے 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب وہ بچے والی عورت جو ہے وہ کتنے دنوں کو نفاس قرار دے گی، اور کتنے دنوں کو وہ جو ہے استحاضہ قرار دے گی؟ دیکھا جائے گا کہ اس کی حیض کی عادت کیا ہے۔ کہتے ہیں جتنے دن اس کی حیض کی عادت ہے، یہاں نفاس میں بھی اتنے دن نفاس قرار دے گی، باقی سارے کا سارا حیض قرار دے گی۔ مثال جس طرح پہلے ہم نے دی تھی کہ 6 دن اس کی عادت تھی حیض میں، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہر ماہ خون آتا ہے۔ اب اس کو خون نفاس جو ہے شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کے بعد 12-13 دن تک جاری رہا، تو اب پلٹے گی، حیض کی عادت کو دیکھے گی کہ اس میں اس کی عادت کیا تھی۔ 6 دن تھی بھائی، بس 6 دن نفاس قرار دے گی، 6 دن کے بعد 10 دن کے اندر اور 10 دن کے بعد سارے کا سارا استحاضہ قرار دے گی۔ لیکن اگر وہ نفاس والی عورت کا خون شروع ہوا بچہ پیدا ہونے سے 10 سے تجاوز نہیں کیا، 10 تک آ کر رک گیا، تو پھر سارے کا سارا نفاس ہوگا۔ آگے سمجھ بات کی واضح ہے؟ کل موجود ہے بعد العشرہ، جس طرح خون باقی رہے 10 دن کے بعد، اوفیہ یا 10 دنوں کے اندر، بعد ایام العادت، عادت کے دنوں کے بعد، مع تجاوز العشرہ، جب وہ نفاس 10 دن سے تجاوز کر جائے۔ اذا لم يتخللہ النقاء اقل الطہر، یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب درمیان میں کم از کم طہر کا فاصلہ نہ آ جائے۔ اگر کم از کم طہر کا فاصلہ آ جائے گا تو پھر اقل طہر کا فاصلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے،
پھر اس کا حکم اور ہوگا نا، پھر استحاضہ والا حکم نہیں ہوگا اس میں. اور جو صادف و ایام العاطف الحیض، یا حیض میں جو ایام عادت ہیں ان کے مصادف ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے برابر ہو جائے. بعد مضی عشرتن، 10 دن گزرنے کے بعد، فصاعدن یہ سے زیادہ ایام نفاس میں سے، اور یحصل فی تمییز بشرط، یا کوئی اس کو تمییز حاصل ہو جائے جو اس کی شرائط ہیں استحاضہ کی، ان شرائط والی تمییز، یعنی علامات اس کو مل جائیں کہ اب یہ نفاس والا نہیں ہے بھائی، استحاضہ والا ہے. نفاس کی یہ علامتیں ہوتی ہیں، اب نفاس کی یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے. کوئی علامتیں اس کو مل جائیں درمیان میں تو پھر بھی استحاضہ کی طرح پلٹ سکتی ہے. یہ بات اسی کی وضاحت جو میں نے آپ کو ایک جملے میں سمجھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اسی کی ساری وضاحت ہے یہ. وَدَّمُهَا أَيِ الْإِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ يَخْرُجُ بِتَثَاقُلٍ وَفُتُورٍ لا بِدَفْعٍ غالباً. کہتے ہیں دم استحاضہ زرد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، رقیق یعنی پتلا، گاڑھے کے مقابل میں. فاتر یعنی آرام سے آتا ہے. یخرج بتثاقل و فطورن، یعنی وہ تثاقل ہوتا ہے، تثاقل یعنی بھر کر آنا زیادہ ہوتا ہے لیکن آرام سے آتا ہے. لا بدافن، فشار سے اور قوت سے نہیں آتا غالباً، اکثر طور پہ. ومقابل الغالب ما تجد فی الوقت المذکور فإنه يحكم بكون استحاضة، اور غالب کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے خون جو عام طور پر مذکورہ وقت میں پایا جاتا ہے. مذکورہ وقت سے مراد کیا ہے؟ مذکورہ وقت سے مراد یعنی وہ استحاضہ نفاس کے ایام میں یا حیض کے ایام میں، ٹھیک ہے. اس میں علامات بھی کچھ حیض کی ہیں، مثال کے طور پر حیض کے ایام کے ساتھ تسلسل سے چل رہا ہے وہ خون، لیکن اس کو حیض قرار نہیں دیتے، استحاضہ کے حکم میں ہوتا ہے مثلا، کیونکہ وہ 10 سے تجاوز کر گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اس کے جو حکم ہے، فإنه يحكم بكون سے وہ استحاضہ کے حکم ہے. وإن كان بصفت دم الحیض، اگرچہ اس میں حیض والی صفتیں ہیں لیکن وہ استحاضہ قرار پائے گا. کیوں؟ کہ 10 دن سے زیادہ حیض قرار نہیں دے سکتی. لعدم امکان ہی، کیونکہ ممکن نہیں ہے. علیکم السلام. ثم الاستحاضة تنقسم الى قلیلۃ وکثیرۃ ومتوسطۃ. پھر استحاضہ تقسیم ہوتا ہے قلیلہ، کثیرہ اور متوسطہ کی طرح. 3 قسمیں، استحاضہ قلیلہ ہوتا ہے، متوسطہ ہوتا ہے اور کثیرہ ہوتا ہے. لأنها اما اللہ تغمس القطنة اجمع ظاہرا وباطنا او تغمسها كذلك او لا تصل عنها بنفس الى غيرها او تصل عنها الى الخرقة فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغییرها. کہتے ہیں پھر استحاضہ کی 3 قسمیں، قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ قطنہ نہیں بھرے گی بالکل، وہ داخل قطنہ جو ہے، قطنہ سے مراد یعنی وہ روئی جو خاتون بدن کو خون سے محفوظ رکھنے کے لیے رکھتی ہے، ڈھانپتی ہے اس کو تاکہ بہتا نہ رہے، وہ قطنہ اسے کہتے ہیں. روئی یا جو بھی آج کل نیا دور ہے تو آج کل وہ لیڈیز پیڈ آ گئے ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایک قطنہ ہے سمجھیں. یا تو وہ نہیں بھرتی بالکل، ٹھیک ہے، اس میں داخل نہیں تو تھوڑا بہت باہر لگتا ہے بس. اجمع ظاہرا و باطنا، بالکل ہی نہیں بھرتی، نہ ظاہرا نہ باطنا، لگے ہی نہیں ہے سمجھو، تو قلیلہ ہو گیا نا. او تغمسها، یا وہ قطنہ جو ہے وہ بھر جاتی ہے، کذالک ایسے اندر باہر سے فل ہو جاتی زیادہ ہے. ولا تصل عنها بنفس الغیر، لیکن بھر تو جاتا ہے لیکن اس سے باہر خود بخود جو ہے کسی اور چیز کی طرح بہتا نہیں ہے، بس وہ بھر گیا لیکن آگے نہیں بہا. او تصیل عنها الخرقہ، یا تیسری حالت یہ ہے کہ وہ
کتنا بھر بھی گئی ہے لیکن وہ آگے بہہ گیا ہے. کہاں؟ الی الخرقہ. خرقہ اس کپڑے کہتے ہیں جو اوپر پٹی باندھتی ہیں، پٹی کی طرف بہہ گیا ہے، اس تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تین صورتیں ہوں گی نا. اصلا نہیں بھرا، کلیلہ بھرا ہے لیکن بہا نہیں، متوسطہ بھرا بھی ہے لیکن آگے بھی تجاوز کر گیا ہے تو وہ کثیرہ. تین صورتیں ہوں گی. فَإِن لَمْ تَغْمِسِ الْقُطْنَ تَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَا تَغْيِيرِهَا. اگر قطنہ نہ بھرے، پہلی صورت ہو قلیلہ ہو، تَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی. وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی مع تغییرہا، اور ساتھ اس کو روئی کو جو ہے روئی یا قطنہ اس کو بدلے گی. تتغیرها القطنۃ لعدم العفو عن هذا الدم مطلق، کیونکہ اس خون سے مطلق اگر معافی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں بھائی کچھ معاف ہے، درہم بغلی معاف ہے. نہیں نہیں، یہ جو دماء ثلاث ہیں یہ ایک قطرہ بھی ان کا معاف نہیں ہے. وہ کون سا خون معاف ہوتا ہے؟ وہ زخم کا جرح و کر پڑا ہے اپنے دم الجرح و دم القرح، وہ والا. یہ مطلقاً معاف نہیں ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، درہم سے کم ہو زیادہ ہو. لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً وغسل ما ظہر من الفرج عند الجلوس القدمین، اور پھر دھونا ضروری ہے اس کو، اس کے لیے شرمگاہ کے ظاہری حصے کو. جب وہ دو قدموں پر بیٹھتی ہے، پیروں کے بھال، جیسے پیروں کے بھال انسان بیٹھتا ہے، پیروں کے بھال اس طرح بیٹھے تو زہر کو دھو لے گی بس. انما تارکہ لأنہ ازالت خبث قد علم مما سلف. کہتے ہیں کہ اس بات کو زہر فرج کو دھونے والی بات مصنف نے نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی چونکہ یہ خبث کا ازالہ ہے. اس کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے کہ خبث کو انسان نماز کے وقت دور کرے واجب ہے. یہ تو ویسے پہلے بات ہو چکی ہے، اب یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وما یغمسها بغیر سیل تزید علی ما ذکر فی الحالۃ الاولی الغسل للصبح. اب دوسری حالت بیان کر رہے ہیں کہ اگر قطنہ کپاس بھر جائے لیکن وہ بغیر سیلن بہے نہ، تو اس صورت میں کیا کرے گی؟ وہ تزید و اضافہ کرے گی. کس بات کا؟ علامہ ذکر فی الحالۃ الاولی، پہلی حالت میں جو بیان ہو اس سے اضافہ کرے. کس بات کا؟ الغسل للصبح، صبح کی نماز کے لیے غسل. یعنی یہ دوسری حالت ہے کس کی؟ متوسطہ کی. متوسطہ میں یعنی ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے گی اور صبح کے وقت ایک غسل بھی کر لے گی. ان کان الغمس قبلہا، اگر وہ غمس یعنی روئی جو ہے وہ اس سے صبح سے پہلے ڈوبی ہو. ولو کانت صائمۃ قدمت الفجر، اگر روزہ دار ہو، روزہ رکھنا چاہتی ہو تو وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے گی. واجتازت بہ للصلاۃ، نماز کے لیے بھی وہی غسل کافی رہے گا. پھر ولو تأخر الغمس عن الصلاۃ، اگر نماز کے بعد وہ اس کے غمس ہو یعنی روئی ڈوبے، نماز پڑھ لی ہے اس نے کلیلہ کی حالت میں، روئی بعد میں ڈوبی، فاقل اول، تو کلیلہ کی طرح بس وضو کرتی رہے گی باقی نمازوں کے لیے. کون سی نمازوں کے لیے؟ ظہر، عصر، مغرب و عشاء کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ غسل متوسطہ نے صرف صبح کی نماز کے لیے کرنا ہے، ظہرین اور مغرب و عشاء کے لیے اس نے وہ غسل نہیں کرنا ہوتا. لہٰذا صبح کی نماز وہ پڑھ چکی ہے، بعد میں اس کی یہ کیفیت متوسطہ پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا ظہرین اور عشاءین کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کرے گی کلیلہ والی عورت کی طرح. آگے سمجھ. وما یسیلو، تیسری حالت، جب خون روئی بھر جائے اور بہہ بھی جائے اس سے، یاجب الجمیع ما واجب فی الحالتین، تو وہ دونوں وہ سب کام جو پہلی دو حالتوں میں واجب ہیں وہ سارے واجب ہیں. یعنی وضو بھی کرے گی صبح کی نماز کے لیے، غسل بھی کرے گی، روئی بھی بدلے گی، و تزید علیہما، اور ان پر ایک اضافہ بھی کرے گی. وہ کون سا اضافہ کرے گی؟ انہا تغتسل ایذن للظہرین تجمع بینہما ثم العشاء، دو غسل اور بھی کرے گی، ایک ظہرین کے لیے اور جم کرے نمازوں کے درمیان، یعنی ظہر اثر کو اکٹھا پڑھے،
جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، فاصلہ نہیں کرتے، زور کے بعد فوراً اثر پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی وہ جم بین الصلاتین کرے گی. وثم العشاءین کذالک، پھر ایک غسل عشاءین کے لیے کرے گا، مغرب عشاء کے لیے کرے گی. کذالک ایسے ہی، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان بھی جم کرے گی، دو نمازیں اکٹھی پڑھے گی، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالے گی. بات تغیر القطنا تغیر الخرقۃ فیہما، ان دونوں حالتوں میں یعنی درمیان والی اور بعد والی، متوسطہ اور کثیرہ والی حالتوں میں خرقہ کو بدلے گی. خرقہ سے مراد وہ جو اوپر پٹی باندھی ہے اس نے. فی الحالتین الوسطی والاخیرہ، درمیانی اور بعد والی حالت میں. کیوں؟ لین الغمسہ یوجب رطوبت ما لاصق الخرقۃ من القطنہ، کیونکہ جو غمس ہے یعنی روئی کا ڈوب جانا، یہ مجھے بنتا ہے اس بات کا کہ اس کی رطوبت جو ہے خون کی وہ اس خرقے تک پہنچ جائے، اس کپڑے تک پہنچ جائے روئی سے نکل کر. وَإِلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، اگرچہ اس تک وہ بہا نہیں ہے لیکن رطوبت اس کی پہنچ گئی ہے، تو فتنجس، وہ جو کپڑا ہے وہ تو نجس ہو جائے گا. لہذا دوسری دو حالتوں میں کپڑا چینج کرے گا، پہلی میں کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روئی بدلے گی پہلی حالت میں بھی، لیکن روئی کے اوپر جو باندھنے والا کپڑا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری دو صورتوں میں اس کپڑے کو بھی بدلے گی. مع سیلان واضح، جب خون سیلان کر جائے یعنی روئی سے بہہ کے کپڑے تک پہنچے، پھر تو واضح اس کو نجس ہونا. کافی حکم تغیر ہے تطہیر ہوا، اور کپڑے کو تبدیل کرنے کے حکم میں ہے کہ اس کو پاک کر لے. اگر پاک کر لے تب بھی کافی ہے، دھو لے، خشک کر لے، پاک کر لے. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، ان حالات میں غسل واجب ہے، مع وجود الدم الموجب له قبل فی الصلاۃ، اس صورت میں غسل واجب ہے ان حالتوں میں کہ جب نماز سے پہلے خون موجود ہو. وَإِنْ كَانَ فِي غیر وقت، اگر نماز کے علاوہ خون ہے، اذا لم تکن قد اغتسلت له بعدہ، اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہے، کما یدل علیہ خبر الصحابہ، جیسے کہ صحاف کی خبر اسی بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نماز سے پہلے خون موجود تھا، اگرچہ نماز کے وقت میں نہیں ہے لیکن اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا تھا، تو غسل کرے گا. آگے سمجھ. کما یدل علیہ خبر الصحابہ، جس طرح صحاف کی خبر اس پر دلالت کرو. بما قیل باعتبار وقت الصلاۃ لا شاہد له، لیکن مساو کو یہ کہا جاتا ہے کہ وقت صلاۃ کا ضروری ہے اعتبار. کیا؟ یعنی غسل اس وقت واجب ہوگا جب نماز کے وقت میں استحاضہ والی عورت کا خون موجود ہو. اگر نماز کے ٹائم پہ خون موجود نہ ہو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ. لیکن مصنف کہتے ہیں لا شارع لا شاہد علیہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ نے کہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.